سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ دونوں مکان ہیں، اور محبوب کو لا مکان تک لے جانا، یہ عقل بیچاری کو بتا دیا کہ عقل صاحبہ نیچے ہی رہیں، آپ کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام محبوبی جو ہوا۔ عبد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 عبد رقیق، نمبر 2 عبد عابق، نمبر 3 عبد معذون۔ عبد رقیق، عبد رقیق کہتے ہیں جو پوری طرح اپنے مالک کے کنٹرول میں ہو، پوری طرح اپنے مالک کے کنٹرول میں ہو، اسے عبد رقیق کہتے ہیں۔ ہاں کبھی اس سے کوتاہی بھی ہو جائے لیکن ہو مالک کے کنٹرول میں تو پھر بھی وہ قابل قبول ہی رہے گا۔ عبد عابق، عبد عابق وہ ہے جو اپنے مالک کے کنٹرول سے نکل جائے، یعنی بغاوت کر دے کہ جا میں نہیں تینوں مانتا، میں نہیں تیری مننی۔ عبد عابق تمام مشرکین، کفار، بے ایمان، دہریے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عبد عابق کیا ہیں؟ عبد عابق ہیں۔ اور ہم میرے جیسے گناہ گار یہ عبد رقیق ہیں، یعنی ہیں تو اللہ کے ہی، مانتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے ہیں، اللہ پر ایمان ہے لیکن کوتاہی ہو جاتی ہے، لہذا عبد رقیق بھی اللہ ہی کے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ہے عبد معذون کا، معذونین، یہ وہ طبقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے، یہ غلام اپنے آقا کی اتنی فرمان برداری کرتے ہیں کہ آقا ان کی فرمان برداری اور وفاداری کو دیکھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تو سودا اب کر لیا کر، تو سودا اب کر لیا کر، اور لوگوں کو کہہ دیتا ہے آقا کہ اس کا سودا کرنا میرا کرنا ہی ہے، اس کا کوئی چیز بیچنا میرا ہی بیچنا ہے، اس کا خریدنا میرا ہی خریدنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے تمام محبوبین، تمام اللہ تعالیٰ کے مطیع وہ عبد معذون ہوتے ہیں، عبد معذون۔ اور عباد معذون میں سے ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ حضرت محمد ہیں صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ محبوب کے فیصلوں کو اپنے فیصلے قرار دے دیا، محبوب کی عنایات کو اپنے عنایات قرار دے دیا، یعنی محبوب تیرا دینا میرا دینا، محبوب تیرا لینا میرا لینا، جس پہ محبوب راضی میں راضی، جس پہ محبوب ناراض میں ناراض، یعنی قاعدہ بیان کر دیا۔ یقین فرما لیجیے آپ، معراج میں یہ دست دیا گیا ہے، اگر آپ اللہ کو پیار کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے پیار کرنے والے بن جائیں، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا عبد بنایا ہوا ہے کہ جن کے لینے کو اپنا لینا قرار دیا، جن کے دینے کو اپنا دینا قرار دیا۔ اب بتائیے کہ جب محبوب عبد معذون ہیں، اس مقام پر جلوگر ہیں کہ جہاں ان کی اور ان کے خالق کی رائے ایک ہے، جہاں ان کے خالق کی عطا ایک ہے، جہاں ان کی اور ان کے خالق کی عنایت ایک ہے، تو کیوں نہ کہوں کہ ساری کائنات کے مالک محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے بغیر کسی کی عطا کے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ساری کائنات کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ ساری کائنات کے کیا ہیں؟ میرے بھی مالک، آپ کے بھی مالک، اور سب کچھ کے مالک۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو مقام عطا کیا ہے، کبھی کسی اور کو ایسا مقام عطا کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی اور کے بارے میں اللہ کہے کہ یہ میرا محبوب جو کہہ رہا ہے، اس کا کہنا میرا ہی کہنا ہے۔ یہ ایک مقام ہے کہ حبیب اب آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی آ گیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی اور کی بارگاہ میں گیا ہے، حبیب تیری بارگاہ میں آ جانے کا مطلب ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جو تیرا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا ہو گیا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، حبیب جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جس پہ تو راضی ہو گیا اس پہ میں راضی ہو گیا۔